السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پروفیسر ڈاکٹر غزالہ صادق ہوں، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور آبسٹریشن ہوں۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شروع سے کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ الصادق ہاسپٹل میں میرا 35 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور میں ایزی، ڈیفیکلٹ، گائنی، آپس ہر طرح کے کیسز اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتی ہوں۔ آج میں جو آپ لوگوں سے خاص ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں، دس از ویری امپورٹنٹ، سم واٹ نیگلیکٹڈ، ہم لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اب میں گاہے بگاہے آپ کو اس کے بارے میں فردر بھی اور بھی انفارمیشنز دیتی رہوں گی۔ یہ ہے اوویرین کینسر۔ اوویرین کینسر کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے سائلنٹ کلر۔ سائلنٹ کلر اس لیے کہ اس مریض کا عام طور سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ان کو ہے۔ خواتین سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ان کو اتنی ایک جان لیوا بیماری ہے، اور اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل آخری سٹیجز پر پہنچ کے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اور اس وقت تک جو ہے پھر علاج بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اوویرین کینسر ہے جو یہ سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے امنگ ویمن، اور 5th کینسر ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے۔ اس لیے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں واٹ از اووری۔ اللہ تعالیٰ نے لیڈیز کے اندر پورا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم۔ اس میں یوٹرس ہوتی ہے جس کو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو بچہ دانی کہا جاتا ہے۔ ٹیوبس کا بھی سب کو پتہ ہے کیونکہ ہر کوئی ڈرتا ہے ٹیوب میں بچہ نہ ہو جائے، ٹیوب بلاک نہ ہو جائے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے اووری وچ از انڈا دانی۔ اس میں ہر مہینے ایک ایگ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پیریڈز آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو فرٹیلیٹی ہوتی ہے، یعنی بچے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ایگ بنتا ہے، اور جب ریلیز ہوتا ہے یوٹرس میں آتا ہے اور بچہ بنتا ہے۔ اس چیز کا کینسر جو ہے کافی کامن ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اچھا، اس کی ڈائگنوسس اس لیے رہ جاتی ہے اور لیڈیز کو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی جو سمٹمز ہیں، جو سائنز ہیں، وہ بہت ویگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ تو ہے نا کہ بریسٹ میں کینسر ہوا، ایک گلٹی بن گئی، ہر کوئی اویئر ہو جاتا ہے، ہاں گلٹی بن گئی، مجھے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ اس کینسر میں ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز کو فیل ہوتا ہے کہ ان کو بلوٹنگ ہے، یعنی کہ اپھارا، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے گیس کی بیماری۔ وہ جو ہے لوگ چھوٹی موٹی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، کبھی ہربل میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، کبھی پھکیاں کھاتے ہیں، کبھی دوائیاں کھاتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ بلوٹنگ از ون آف دا سمٹمز جس کو ہمیشہ ویری سیریس لینا چاہیے ہر ایج گروپ میں، اسپیشلی اگر آپ کی عمر 60 ایئر سے زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھار پیٹ کے نچلے حصے میں پین ہو جاتی ہے، وہ بھی لیڈیز میں ایک عام بات ہے، کئی وجوہات سے ہوتی ہے۔ پیلوک انفیکشن سے ہو جاتی ہے، اور بھی کسی عام قسم کے اوویرین سسٹ سے ہو جاتی ہے، مینسز کے دنوں میں ہوتی ہے، تو لوگ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے کیونکہ یہ بہت سیویئر پین نہیں ہوتی، یہ عام بس چھوٹی موٹی ڈل قسم کی ایک پین ہوتی ہے جو ہوتی رہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، چھوٹے موٹے، کبھی کیا علاج کبھی کیا علاج۔ دین دیر از اندر تھنگ، تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور فلنس فیل ہوتی ہے، ایک دم سے لگتا ہے جی دل بہت بھر گیا ہے، اب تو اور کھانا نہیں کھا سکتے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ یورینری سمٹمز ہوتے ہیں، یورین کا بار بار آنا، فریکوینسی، اسی طرح سٹول کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنے ویگ اور اتنے چھوٹے سمٹمز ہیں کہ اکثر اوقات لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا آپ کو یہ بہت خاص میسج ہے کہ پلیز ان سارے سمٹمز کو سیریسلی لیجئے، ان میں سے کچھ بھی ہے فوری طور پر آپ اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائیں، اسپیشلی اگر آپ کی عمر 60 ایئر سے زیادہ ہے، یا آپ کی فیملی میں کسی اور فیمیل کو بریسٹ کینسر ہوا ہے، یا اوویرین کینسر ہوا ہے، یا آپ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہو جس میں میوٹیشن کامن ہے، BRCA1 BRCA2، جن فیملیز میں ہے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوتی ہے یہ بات، ان کو بالکل ان سمٹمز کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہارمون تھراپی جو لوگ لیتے ہیں، ابھی پروف تو یہ بات نہیں ہے لیکن گیس ہے، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی اسٹڈیز ہیں، اٹس ناٹ پروون، کہ اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی اس کی ارلی ڈیٹیکشن کی اس لیے اتنا آپ سب کو یہ بتا رہی ہوں کہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے، یعنی یہ کینسر اگر اینڈ کے بجائے ارلی سٹیجز پر ہم ڈائگنوز کر لیں تو 5 سال سروائیول ریٹ، 5 ایئر سروائیول ریٹ، یعنی ڈائگنوز ہونے کے بعد 5 سال تک اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندگی، یہ 90% لوگوں میں آ سکتی ہے اگر اس کو ہم ارلی ڈائگنوز کر لیں۔ ادروائز جو ہے تو 20% کیسز جو ہیں وہ ہارڈلی اسٹیج پر ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ اچھا، اس کی ڈائگنوسس بہت آسان ہے،
ان میں سے کوئی بھی سمٹم اگر آپ کو ہوتا ہے تو امیڈیٹلی آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں اور جا کے کسی ڈاکٹر کو چیک کرا دیں، جو اچھی سمجھدار ڈاکٹر ہو، یہ نہیں کہ بالکل ہی گلی محلے میں، یہ چیک کرا لیں۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کو دیکھ کے آپ کو کوئی بلڈ کے ٹیسٹ بتائیں، جیسے الفا فیٹو پروٹینز، جیسے بیٹا ای سی جی لیولز، اس طرح کے چند ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ان کو ہم کہتے ہیں ٹیومر مارکرز۔ تو ٹیومر مارکرز کرانے سے یہ مرض ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر سی ٹی اسکین آپ کو کرانا پڑتا ہے۔ سی ٹی اسکین سے ایگزیکٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پھیل چکا ہے، کہاں کہاں جا چکا ہے، اور اس کی کس نوعیت کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو ٹریٹمنٹ اس کی کئی طرح کی ہے، ایک تو اس کی میڈیسن سے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیمو تھراپی۔ کیمو تھراپی کے لیے ہمارا پیشنٹ جاتا ہے انکولوجسٹ کے پاس، اپنے حساب سے کافی ساری سائیکلز دینی پڑتی ہیں، فرام 9 to 12 سائیکلز اس کی دینی پڑتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ۔ اور سرجری جو ہے وہ گائنیکولوجسٹ کرتی ہیں ود ملٹی ڈسپلنری، یعنی بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہم اگر پھیلا ہوا ہے یورینری بلیڈر تک گیا ہوا ہے تو ہم کسی یورولوجسٹ کو ساتھ رکھیں، آنتوں میں پھیلا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں کسی جنرل سرجن کی ساتھ میں ضرورت پڑے۔ اچھے طریقے سے فل ویل پریپیئر کر کے ہم سٹیجنگ لیپروٹمی کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ بھئی مریض مرض کتنا بڑھ گیا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کی سائٹو ریڈکشن کی جاتی ہے، یعنی جتنا مواد بھی ہم کینسر والا نکال سکتے ہیں وہ میکسیمم نکالا جاتا ہے۔ اس ساری چیز سے سروائیول ریٹ پہ بہت فرق پڑتا ہے، اور جس طرح ابھی میں نے شاید بتایا بھی ہے کہ اگر ٹائملی یہ ہو جائے ڈیٹیکٹ تو 90% میں جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آج کا میرا میسج یہ ہے کہ یہ انتہائی سیریس مریض جو کہ سائلنٹ بیماری، جو کہ سائلنٹ کلر ہے، اس سے ہم مریض کو بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے ہیں، لیکن ارلی ڈیٹیکشن سے ہم اس کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی کوالٹی آف لائف اور سروائیول ریٹ ہم انکریز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، یہی میرا میسج ہے کہ اس کو سیریس لیا جائے، اس کو پلیز آپ لوگ ایزی نہ لیں کہ بلوٹنگ ہے، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔